بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل فرق ما بین قوله ایک اعتراض نقل کر کے وفیہ نظروں سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مصنف کی بات کی تائید میں ذکر کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں حکم یقیناً تصور ہے، جبکہ مصنف کی عبارت میں حکم یقیناً تصور نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا بد فیہ من ثلاث تصورات تصور الحکم محکوم علیہ و بہ والحکم، تو الحکم کا عطف المحکوم علیہ پر ہے جس پر تصور مسلط ہے، تو الحکم پر بھی تصور مسلط ہوگا اور حکم یقیناً جو ہے وہ تصور ہوگا، جبکہ مصنف کی عبارت میں حکم یقیناً تصور نہیں ہے، کیونکہ مصنف کی عبارت میں الحکم کے عطف میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک اس کا عطف ہے المحکوم علیہ پر، اور نمبر دو اس کا عطف ہے تصور المحکوم علیہ پر۔ اگر اس کا عطف ہو تصور المحکوم علیہ پر تو اس وقت حکم تصور نہیں ہوگا۔ گویا مصنف نے یوں کہا تصدیق میں حکم ضروری ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکم تصور ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حکم کا عطف المحکوم علیہ پر ہو، اس وقت حکم تصور ہوگا۔ تو چونکہ مصنف کی عبارت میں حکم یقیناً تصور نہیں ہے اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں حکم یقیناً تصور ہے، تو مصنف کی بات کی تائید میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، قیل اعتراض کیا گیا فرق ما بین قوله، فرق ہے مصنف کے قول، فرق ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور مصنف کے قول کے درمیان یہاں پر، اس لیے کہ حکم اس بات میں کہ جس کو امام راضی نے کہا تصور ہے یقینی طور پر، بخلاف اس بات کے کہ جس کو مصنف نے کہا، کیونکہ جائز ہے کہ ہو اس کا قول بالحکم معطوف تصور المحکوم علیہ پر، تو اس وقت وہ تصور نہیں ہوگا۔ گویا کہ کہا اور ضروری ہے تصدیق میں حکم، اور لازم نہیں اس سے یہ بات کہ حکم تصور ہو، اور یہ کہ معطوف ہو محکوم علیہ پر، پس اس وقت وہ تصور ہوگا۔ وفیہ نظروں سے جواب دیا کہ جس طرح امام راضی کے قول میں حکم یقیناً تصور ہے، مصنف کے قول میں بھی حکم یقیناً تصور ہے، لہذا تائید پیش کرنا درست ہو گیا۔ مصنف کی عبارت میں حکم یقیناً تصور اس طرح ہے کہ حکم کا عطف ہے المحکوم علیہ پر، کیونکہ اگر حکم کا عطف ہو تصور المحکوم علیہ پر اور حکم تصور نہ ہو تو مصنف پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتے لامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، کہ حکم ممتنع ہے اس شخص کے لیے کہ جو دو امروں میں سے ایک سے جاہل ہو، یعنی محکوم علیہ کے تصور سے اور محکوم بھی کے تصور سے۔ لیکن مصنف نے امور کہا، جمع کا صیغہ ذکر کیا جس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکم ممتنع ہے اس شخص کے لیے جو ان تین میں سے ایک امر سے جاہل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم بھی جو ہے وہ تصور ہے۔ جب حکم تصور ہے تو تصدیق تائید جو ہے وہ درست ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ جس طرح امام راضی کے قول میں حکم یقیناً تصور ہے، مصنف کی عبارت میں بھی حکم یقیناً تصور ہے، کیونکہ اس کا عطف جو ہے وہ المحکوم علیہ پر ہے، تصور المحکوم علیہ پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا عطف تصور المحکوم علیہ پر ہو اور حکم تصور نہ ہو تو مصنف پر لازم تھا کہ وہ یوں کہتے لامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، کہ حکم اس کے لیے ممتنع ہے جو دو میں سے ایک امر سے جاہل ہو، محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بھی کے تصور۔ لیکن مصنف نے الامور کہا جو جمع ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم بھی یقیناً تصور ہے۔ ترجمہ وفیہ نظر، اور اس میں اعتراض ہے اس لیے کہ مصنف کا قول بالحکم اگر معطوف ہو تصور المحکوم علیہ پر اور حکم تصور نہ ہو تو واجب ہو، تو البتہ واجب ہے کہ مصنف کہتے لامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین ولو صح۔ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امور جمع سے مراد ما فوق الواحد ہو، اور ما فوق الواحد کا اطلاق تو دو پر بھی ہوتا ہے، لہذا مراد دو امر ہوں گے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم ہی کا تصور، بس مصنف کی عبارت میں بھی حکم تصور نہیں ہوگا۔ سوال یہ کہ ہو سکتا ہے هذه الامور جمع ہو اور جمع سے مراد ما فوق الواحد ہو، اور اس کا اطلاق ما فوق الواحد کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے دو چیزیں مراد ہوں، محکوم علیہ کا تصور، محکوم ہی کا تصور، تو اس صورت میں حکم تصور نہیں ہوگا۔ دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے، بلکہ جمع سے مراد یہاں پر تین ہیں جن میں حکم بھی داخل ہے۔ ثانیاً اگر مان بھی لیں کہ جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے اور حکم تصور نہیں ہے،
تو پھر خرابی ایک اور خرابی لازم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ تصدیق تین چیزوں کا تقاضا کرتی ہے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم، جبکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے تصدیق دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے: محکوم علیہ اور محکوم بہ کا تصور۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ امور جمع سے مراد ما فوق الواحد ہے، تو ایک اور خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ تصدیق تین چیزوں کا تقاضا کرتی ہے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم، اور دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے: محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ تو اب دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہوگی۔ ترجمہ: ولو صح، اور اگر صحیح ہو مصنف کے قول کو محمول کرنا، مصنف کے قول احد هذه الامور کو محمول کرنا اس پر، تو البتہ ظاہر ہوگا فساد دوسری وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بات کہ جو لازم ہے اس حمل سے تصدیق کا تقاضا کرنا ہے محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بہ کے تصور کا، اور دعویٰ تقاضا کرنا ہے تصدیق کا دو تصوروں کا اور حکم کا، تو دلیل وارد نہ ہوگی دعویٰ پر۔ وَأَيْضًا، یہ دوسرا جواب ہے اس اعتراض کا جس کو وکیل فرق ان سے ذکر کیا تھا۔ جواب یہ ہے کہ اگر مصنف کی عبارت میں حکم تصور نہ ہو تو پھر حکم کا ذکر بے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ تصور تصدیق سے تبعاً مقدم ہوتا ہے۔ اگر حکم تصور نہ ہو تو حکم کو تقدم تبعی میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ دوسرا جواب اس اعتراض کا جس کو وکیل فرق ان سے بیان کیا کہ اگر مصنف کی عبارت میں حکم تصور نہ ہو تو حکم کا ذکر بے فائدہ ہوگا، کیونکہ مقصد یہ بتانا ہے تصور تصدیق سے تبعاً مقدم ہوتا ہے۔ حکم اگر تصور نہ ہو تو تصور کو حکم کو تقدم تبعی میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ترجمہ: وَأَيْضًا، اور نیز حکم کا ذکر اس وقت بے فائدہ ہوگا کیونکہ مطلوب بیان کرنا ہے تصور کے تصدیق پر تبعاً مقدم ہونے کو، اور حکم جب تصور نہ ہو تو اس کو دخل نہ ہوگا اس میں۔